کہ انسان کو اللہ کے پیاروں کے قرب کی برکت سے، معیت سے خوشیاں کیسے ملتی ہیں، سکون کیسے ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ایمان ملتا ہے، تقوی ملتا ہے۔ جب انسان مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو تو اس تقوی اور ایمان پر استقامت کیسے حاصل کرے۔ دیکھیے توبہ کرتے ہیں نا گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں بھائی توبہ قائم نہیں رہتی، brother I make توبہ and I break توبہ. I had enough of this. It's impossible to maintain my توبہ in this day and age. A lot of youngsters say this, a lot of people say this. I've made توبہ many times and it is impossible for me to attain steadfastness in my توبہ. In this day and age it's impossible. What's the point of making توبہ? It's a mockery of توبہ. Brother, I make توبہ, then I keep breaking توبہ. But remember, if you make توبہ, after making توبہ, if you attain the nearness of the people of Allah, the qurb of the people of Allah, the nearness of the people of Allah will give you steadfastness in your tawbah. You will attain steadfastness in tawbah. You will maintain your tawbah with the blessings of the nearness of people of Allah. یہ برکت ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی، اللہ کے پیاروں کی معیت کی۔ اللہ کے پیاروں کو تلاش کرو، یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شہروں میں نہیں بستے یا وہ مزاروں میں ہیں یا غاروں میں ہیں، لیکن ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کرو تو اللہ کے لوگ، اللہ کے بندے ملتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کے قرب کی برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ کو ایمان پر استقامت ملتی ہے۔ اگر ایمان مل گیا تو اس میں اس بات کی ضمانت تو نہیں ہے کہ ایمان قائم بھی رہے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایمان کے بعد انسان انحراف کرے، انسان مرتد ہو جائے، اور اگر توبہ مل گئی تو کیا ضمانت ہے کہ توبہ پر استقامت ملے گی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے ولیوں اور اللہ کے پیاروں کے قریب ہو جاؤ تو توبہ پر استقامت مل جائے گی، ایمان پر بھی استقامت مل جائے گی۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے پیاروں کے قرب کا۔ اور محترم احباب آپ کو بتا دوں کہ اگر انسان دور حاضر میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تائب ہونا چاہتا ہے، تو بری صحبت سے بچنا ضروری ہے اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، مگر نہ توبہ قائم نہیں رہتی، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے پیاروں کے قریب رہنا اور بری صحبت سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ بری صحبت سے بچیں گے، دیکھیں جب آپ کسی نیک فرد کے قریب ہوتے ہیں، ایک 25 سال کا نوجوان ہے، اس کی دوستی کسی اللہ کے پیارے سے ہو جاتی ہے، کسی نمازی سے ہو جاتی ہے، کسی عبادت گزار سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ بے نمازی ہے، خود گنہگار ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس 25 سال کے نوجوان کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس پر رکت طاری ہوتی ہے، وہ گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس بات نے رلایا؟ اس قدر تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں میری نماز قضا ہوگی۔ وہ کہتا ہے لیکن نماز تو میری بھی قضا ہوتی رہتی ہے، لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے، ایک حدیث کا ایک مفہوم جس کی علماء نے تشریح کی ہے کہ جو ایک نماز قضا کر دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے، وہ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ One who misses one prayer will be in hellfire for 28,800,000 years on account of missing one prayer, only one prayer. That is a mafhum derived from one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو، کہ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، اللہ کی ناراضگی کو کیسے برداشت، اور میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی 25 سال کا نوجوان، اس کا ہم عمر ہے، یہ اس سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ یہ بھی میرا ہم عمر ہے، اس کی عمر بھی 25 سال ہے، میری عمر بھی 25 سال ہے، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، جس طرح اس نے مرنا ہے اس طرح میں نے بھی مرنا ہے۔ تو اگر یہ جہنم کی آگ سے اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے اس قدر ڈر رہا ہے تو مجھ میں کون سی اسپیشلٹی ہے، مجھ میں کون سی خاص صلاحیت ہے، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس کا رونا اور اس پر رکت طاری ہو جانا اور اس کا غمگین ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ اس گنہگار کے دل پر بھی ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ بھی نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن محترم احبہ، جب انسان نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور بری صحبت اختیار کر لیتا ہے، بروں کے قریب ہو جاتا ہے، گنہگاروں کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ امور، وہ چیزیں جن کو وہ پہلے برا سمجھتا تھا، بروں کی صحبت کی وجہ سے وہ ان میں بھی پھر برائی نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ جو پہلے شراب پینے کو گناہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، شرابیوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے، انہیں نفرت ہوتی تھی، بے نمازی ہونے سے دور بھاگتے تھے اور بے نمازی ہونے کے عمل سے نفرت کرتے تھے، ان کے دل میں ندامت، شرمندگی پیدا ہوتی تھی، خوف خدا پیدا ہوتا تھا، جھوٹ سے نفرت تھی، غیبت سے نفرت تھی۔ لیکن جب وہ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جب
وہ بے نمازیوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ بے نمازی ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے نمازی ہونے کے عمل کو وہ برا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ صحبت، بری صحبت کی وجہ سے، وہ ایک عطار کی بیٹی تھی نا، عطار کہتے ہیں عطر فروش کو، عطر بیچنے والے کو، عطار کی بیٹی کا نکاح ہوا ایک دباغ کے بیٹے کے ساتھ۔ دباغ وہ جو چمڑے کی دباغت کرتے ہیں، جو دباغ چمڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ عطار کی بیٹی کی شادی ہو گئی دباغ کے بیٹے کے ساتھ۔ اب جب وہ اپنے نئے گھر میں آئی، تو آپ جانتے ہیں جہاں چمڑا بنتا ہو، جہاں چمڑا تیار ہوتا ہو، جہاں چمڑے کی دباغت کا عمل ہوتا ہو، وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت شدید بدبو ہوتی ہے۔ تو وہ جب وہ بہو نئے گھر میں آئی تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، اپنا ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی، گھر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کی ساس نے کہا کہ تیرا یہاں آنے کا کیا فائدہ، کہ جب سے تو آئی ہے نہ کوئی کام کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، ایک کمرے میں تو بیٹھی رہتی ہے اور ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے، تیرے آنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ اس کو تانے دیتی، شکوے کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد جب اسی عطار کی بیٹی، جب اس کے والد صاحب، وہ عطر فروش، وہ جو خوشبو کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، وہ جب گھر میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے وہ ساس پھر گلا کرتی ہے، آپ کی بیٹی یہاں آئی ہے، لیکن جب سے آئی ہے دیکھیے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس بیٹی کے والد نے کہا کہ تو یہاں آئی ہے تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا والد صاحب دیکھیے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہر چند کے میں کوئی کام تو نہیں کرتی، میں کچھ نہیں کرتی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے آنے کی برکت سے ان کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے، جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے۔ والد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو کتنی بدبو آتی تھی، لیکن اب وہ بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے۔ والد نے کہا نہیں میری بیٹی، یہ تیری برکت نہیں ہے، یہ اس گھر کی نحوست ہے کہ تیری بدبو کو سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی، اب اس بدبو کو تو محسوس نہیں کرتی، وہ بدبو ویسے ہی موجود ہے۔ تو مجھ سے پوچھ، میں جو عطر کے ماحول سے آیا ہوں، میں آج باہر سے آیا ہوں، جب آج گھر آیا ہوں تو مجھے وہ بدبو ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، تجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ تو جب انسان بے نمازیوں میں رہتا ہے، شرابیوں میں رہتا ہے، جب انسان گنہگاروں میں رہتا ہے، وہی انسان جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ شراب میں برائی نہیں دیکھتا، وہ بے نمازی ہونے کے عمل میں برائی نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ دیکھیں، اللہ سب کا اللہ ایک ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس قسم کے بہانے۔ لیکن جب وہی شخص ایک نیک شخص کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک نماز قضا ہونے پر کتنا روتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت کا محترم احبہ یہی اثر ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں، اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر لیں۔ And that is my message for all the young brothers as well. This is a great deception. If you think that you have repented, you have done tawbah, and you can maintain tawbah and you can attain steadfastness upon tawbah by maintaining company with bad people. And remember, we don't call people bad. Do not accuse others to be bad people. Don't say that they are sinful people. We are sinful people. The evil is in us. The bad is in us. That's in our heart. But in order for us to attain steadfastness in our tawbah, the first thing we have to do, we have to distance ourselves from those who motivate us to commit sinful acts. Those who influence us. We have to distance ourselves from them. اور اگر ہم ان سے دور نہ ہوں تو بھول جائیں. You're deceiving yourself. You're lying to yourself. It's impossible to do tawbah and to maintain your tawbah if you remain in bad company. Now there's one deception of Satan. Satan will say to you, but you can maintain their company. You can still accompany them because your intention is to change them. You haven't changed yourself yet. How will you change them? First the noor, you need to create the noor, the light in your heart first. Once that is created, then you give dawah to those who know you. But that doesn't mean you stop giving dawah to new people. The practice of dawah, the practice of invitation towards good and forbidding evil, that will continue. You will keep giving dawah, but to new people, not that bad company, not those mates, not those friends who know you. You have to distance yourself from them. And even if it takes you to deactivate your accounts on Facebook or to throw away your SIM cards, because if your mates will call you on the same phone, change your number. Change your number. اگر چاہتے ہیں کہ آپ توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں, if you think that I will remain with those people and I will still maintain my tawbah, that is impossible. You're deceiving yourself. You're lying to yourself. That is the first thing. Once you repent with the 4 prerequisites of tawbah, when you make tawbah, after that, the first thing you have to do, you have to distance yourself from those who motivate you in committing sinful acts.
ان سے دوری اختیار کرنا. اور دوسرا عمل اللہ کے پیاروں کا قرب اختیار کر لینا. محترمہ حبہ، جب انسان اللہ کے پیاروں کا قرب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے زندگی میں خوشیاں دیتا ہے، سکون دیتا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ نشست میں وہ خوشیاں کیسے ملتی ہیں، وہ سکون کیسے ملتا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے اور اس پر کچھ روحانی لہروں کا تذکرہ ہوگا کہ وہ کیسی اسپریچول ویوز ہیں جو اللہ کے ولی کے دل سے منتقل ہو کر آپ کے دل پر اترتی ہیں، اور کس طرح اس ولی کا مطمئن قلب آپ کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. ایک کمزور دل کو ایک اللہ کے پیارے کے قوی دل سے کس طرح سکون ملتا ہے، کس طرح اطمینان ملتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ کچھ سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں بھی تفصیلی کلام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے قرب کے ذریعے انسان کو زندگی میں کیسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے. آج کی اس بزم کا ورد آپ لکھ لیجئے محترمہ حبہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آج کا یہ ایک لیکچر اس پر اختتام پذیر ہوگا. اگر آپ کو گھر میں چوری کا خدشہ ہو تو گھر کی قیمتی اشیاء پر گھر سے نکلنے سے قبل یا جلیل 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اول آخر درود شریف. گھر میں اگر چوری کا خدشہ ہو، کاروبار میں چوری کا خدشہ ہو، دکان میں چوری کا خدشہ ہو، جب آپ دکان سے باہر نکل رہے ہوں تو اپنے دکان کی قیمتی چیزوں کو دیکھ کر یا جلیل 10 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کیا پڑھنا ہے؟ یا جلیل 10 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دم کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی قیمتی اشیاء چوری سے محفوظ رہیں گی. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں یا دیگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو ARYQ TV کی اسکرین پر نیچے میرا ای میل ایڈریس PIRSAQIB@live.com PIRSAQIB@live.com پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار اور حقیقی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کے پیاروں کے قرب کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں حقیقی خوشیاں، طمانینت قلب اور حقیقی شادمانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.